بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسرا کوٹس اینڈ سٹوریز۔ نماز دین کا ستون۔ نماز بندے کی اپنے رب کے سامنے حاضری کی بہترین صورت ہے۔ اس کے دوران میں وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اور اس کے سامنے اپنے دل کی بات کہتا ہے۔ اس وقت بندے اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں اور بہت اونچے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ انتہائی مہربان معبود یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے سامنے حاضری کے شرف سے محروم نہ رہیں۔ اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت پر نماز فرض کر دی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے۔ کلمہ شہادت کے بعد اسلام کا دوسرا اہم رکن نماز ہے۔ نماز انسان کے اعمال میں سے وہ اہم ترین عمل ہے جس کے بارے میں قیامت کے روز سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ اگر کسی کا نماز کا معاملہ درست نکلا تو اس کے لیے باقی معاملات کا جواب بھی نسبتاً آسان ہو جائے گا اور وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ اگر وہ نمازوں کے معاملے میں ناکام ہو گیا، یعنی نمازیں ہی ناقص اور کم نکلیں، تو وہ ناکام رہے گا اور تباہ ہو جائے گا۔ نماز ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فیصلہ کن کسوٹی ہے۔ جو شخص اس کسوٹی پر پورا نہیں اترتا وہ حقیقی طور پر مسلمان نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے درمیان اور ان مشرکوں کے درمیان فرق کرنے والی ذمہ داری نماز کی ہے۔ جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، انسان اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ نماز ترک کرنے کا ہے، یعنی جو نماز کو ترک کر دے گا تو وہ کفر و شرک میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت اس کے بے شمار فضائل اور اپنے پسندیدہ ترین عمل ہونے کی وجہ سے اسے ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض قرار دیا ہے اور دن اور رات میں 5 نمازیں مقررہ وقت پر فرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت اس کے بے شمار فضائل اور اپنے پسندیدہ ترین عمل ہونے کی وجہ سے اسے ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض کر دیا ہے اور دن اور رات میں 5 نمازیں مقرر وقت پر فرض کی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک مومنوں پر مقررہ وقتوں میں نماز فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخیوں کے حالات بتاتے ہوئے فرماتا ہے، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ وہ کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم غلط کاموں میں مشغول رہتے تھے اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا۔ پھر سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی انہیں نفع نہ پہنچائے گی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے ہمیشہ تمام نمازوں کی مسلسل اور مستقل طور پر حفاظت کی، اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نمازوں کی مستقل اور مسلسل طور پر حفاظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگا اور نہ نجات، اور ایسا شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کا انہی جیسا انجام ہوگا۔ فرض نمازوں کی تعداد اور انہیں ادا کرنے کے اوقات ایک مسلمان کو اس کی دنیاوی سرگرمیوں میں یہ بات بھلانے ہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا۔ 5 فرض نمازیں اور ان کے اوقات یہ ہے۔ نماز فجر۔ نماز فجر کا وقت صبح صادق سے شروع ہو کر سورج طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ افضل یہی ہے کہ نماز فجر اول وقت میں ہی ادا کی جائے۔ نماز ظہر۔ اس کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور اصلی سایہ نکل کر ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جانے تک جاری رہتا ہے۔ نماز عصر۔
جب دوپہر کے وقت کا اصلی سایہ نکل کر ہر چیز کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سایہ دگنا ہونے تک جاری رہتا ہے۔ نماز مغرب، اس کا وقت سورج غروب ہو جانے سے شروع ہو کر سرخی کے غائب ہونے تک رہتا ہے۔ شفق سورج کی وہ سرخی ہے جو غروب آفتاب کے تقریباً 1.5 گھنٹہ بعد مغربی مطلع سے ختم ہوتی ہے۔ نماز عشاء، عشاء کا وقت شفق غائب ہونے سے شروع ہو کر نصف شب تک رہتا ہے۔ نماز کی فضائل اور فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا کسی اور عمل سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے شعور کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے خوف سے معمور ہو جاتے ہیں، وہ ایک منفرد تجربے سے آشنا ہوتے ہیں۔ جب وہ 5 وقت اللہ کے حضور میں ان کیفیات کے ساتھ جھکتے ہیں تو انہیں ایک دن اس کے سامنے حاضر ہونے کا بھی احساس رہتا ہے۔ یہ احساس انہیں گناہوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور بلاشبہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ نماز مسلمانوں کو باقاعدگی سکھاتی ہے کیونکہ اسے مقررہ وقت پر پڑھا جاتا ہے۔ ایک وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد مسلمانوں کے دل میں اگلی نماز کے وقت کا احساس رہتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بلاشبہ مومنوں پر مقررہ وقتوں میں نماز فرض ہے۔ نماز حوصلے اور استقامت کا سرچشمہ ہے جو مشکلات اور آزمائشوں کے موقع پر نمازی کی ڈھارس بندھاتا رہتا ہے اور اس کے اندر صبر پیدا کر کے اسے کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ جب اہل ایمان باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں تو ان کے اندر نیک کام کرنے کی زبردست خواہش پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انہیں نیک اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضری پسند ہوتی ہے اور آخرت میں انہیں عظیم اجر و ثواب کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو ان کے درمیان مضبوط سماجی روابط قائم ہوتے ہیں، ان میں جذبہ اخوت مستحکم ہوتا ہے اور دلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، شفقت، احترام اور باہمی تعاون کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ رات اور دن میں فرض نمازیں 5 ہیں، لیکن ان کے علاوہ کچھ نفلی نمازیں بھی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نماز اشراق، اشراق کے معنی ہے طلوع آفتاب۔ جب آفتاب طلوع ہو کر ایک نیز کے برابر بلند ہو جائے تو اس وقت کے نوافل اشراق کہلاتے ہیں۔ اشراق کی نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اشراق کی 2 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، 4 بھی پڑھی جا سکتی ہے اور 8 بھی، لیکن ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا چاہیے۔ نماز تسبیح، نماز تسبیح کی 4 رکعات ہوتی ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ واللا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار پڑھیں، پھر رکوع میں 10 بار ان کلمات کو پڑھیں، پھر رکوع سے اٹھ کر دعا کے بعد 10 بار ان کلمات کو پڑھیں، پھر پہلے سجدے میں 10 بار یہ کلمات پڑھیں، پھر بیٹھ جائیں اور 10 بار ان کلمات کو دوبارہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں 10 بار یہی کلمات پڑھیں، پھر بیٹھ جائیں اور 10 بار یہ کلمات پڑھیں۔ اس کے بعد قیام کے لیے اٹھیں۔ اس طرح ایک رکعت میں کل 75 تسبیحات ہوتی ہیں۔ باقی 3 رکعت اس طرح ادا کی جائے، اگر طاقت ہو تو انسان روزانہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں 1 بار پڑھے، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو مہینے میں 1 بار پڑھے، یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال میں 1 بار پڑھے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو زندگی میں 1 بار ضرور پڑھے۔ اس نماز کو پڑھنے کے نتیجے میں انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز استخارہ، استخارہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔
جب انسان کسی جائز کام کے متعلق پریشان ہو اور اس کا نتیجہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا اس بارے میں سوچے تو اس موقع پر استخارہ کرنا سنت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل خشوع و خضوع اور حضور قلب سے پڑھے اور فارغ ہو کر یہ دعا پڑھے: اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے سے تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری طاقت اور قدرت کے ذریعے سے تجھ سے طاقت طلب کرتا ہوں اور تیرے عظیم فضل سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے، میں نہیں رکھتا، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے، میں نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو تمام امور غیب کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے دین، میری معاش اور میرے کام کے انجام کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں لکھ دے اور اسے میرے لیے آسان فرما دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے دین، میرے معاش اور میرے کام کے انجام کے لحاظ سے برا ہے تو اس کو مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس سے ہٹا دے اور میرے لیے خیر کو مقدر فرما دے، جہاں بھی وہ ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ اس دعا میں حاضل امرہ کی جگہ اپنی حاجت کا نام لے کر اس کام کو ذہن میں لائے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔ مکروہ اوقات کے سوا رات اور دن کی جس گھڑی میں آپ چاہیں استخارہ کر سکتے ہیں۔ نماز سفر۔ نماز سفر میں ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعت کو 2 پڑھنا قصر کہلاتا ہے۔ فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے 23 کلومیٹر یا اس سے زیادہ مسافات سفر کرنا ہو اور وہ اپنے شہر، قصبے یا دیہات کی حدود سے باہر چلا جائے تو نماز قصر پڑھے۔ اس طرح سفر سے واپسی پر اپنے شہر، قصبے یا دیہات کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے قصر پڑھے۔ منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد اگر اس کا ارادہ 4 دن سے کم ٹھہرنے کا ہو تو وہاں بھی قصر نماز پڑھے۔ اگر 4 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پوری نماز پڑھے اور قصر نہ کرے۔ نماز کو چھوڑ دینا بہت بڑا جرم ہے۔ رشوت کھانے کو برا سمجھتے ہیں، لیکن نماز کو چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بھی بہت بڑا جرم ہے۔ قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن نماز چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بھی بہت بڑا جرم ہے۔ شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بہت بڑی دی تھی۔ شیطان نے کوئی قتل کیا تھا، رشوت لی تھی، شیطان نے کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا، کیا کیا تھا اس نے؟ کوئی شرک کیا تھا، ایک سجدہ سے انکار کیا تھا اور اس وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اور مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روز دن میں 5 دفعہ سجدوں سے انکار کرتا ہے اور پھر آرام سے زندگی گزار رہا ہے۔ ایک سجدے کا انکار کر کے شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا اور مسلمان روز اتنے سجدوں سے انکار کرتا ہے۔ مردوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مردوں کے لیے کہ وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز مرد و عورت دونوں پر فرض کی ہے اور نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے۔ اس طرح کے مزید اردو سٹوریز یا اردو ٹاپکس سننے کے لیے میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔